أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ آج ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 35 سے آیہ نمبر 37 تک ہے۔ اس میں ایک تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے، اور دوسرا جو لوگ اللہ تک نہ پہنچے، بغاوت اختیار کریں، کفر اختیار کریں، ان کی جو اخروی سزا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس تک پہنچنے کے لیے، الوسیلہ، وسیلہ، وجاہد، وہ جدوجہد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر انہیں کی ملکیت میں ہو ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ومثلہ، اور اتنا اور بھی، معہ، اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ بطور فدیہ دیں اسے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت عذاب سے، من عذاب، عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن عذاب سے نجات پانے کے لیے وہ اسے فدیے کے طور پہ دیں، ما تقبل منہ، تو نہ قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون، بہت چاہیں گے وہ، یخرجوا، کہ نکلے، من النار، اس آگ سے، وما هم بخارجین منہا، اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ اب یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں لفظ وسیلہ، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں ہندوستان میں اس پر بھی بہت لہدے ہوتی ہے، اور ایک طبقے نے تو اسے ہدایت و گمراہی کا اور ایمان و کفر کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس کی جو صحیح صورتحال ہے وہ بھی بیان ہوگی، اور اس طبقے کی جو غلطی ہے اسے بھی بیان کیا جائے گا۔ وسیلہ کا جو عربی زبان میں مطلب ہے، معنی ہے، علامہ ابن منظور افریقی جو عربی لغت کے ماہر ہیں، لسان العرب ان کی بڑی بلند پایہ کتاب ہے، اس کی جلد 11 صفحہ 725، اور اسی طرح تاج العروس، یہ بھی بہت بلند پایہ کتاب ہے عربی لغت کی، جلد 31 صفحہ 75 پہ وسیلے کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ وسیلے کا لغوی معنی، الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء، کسی شے کا وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے اس شے تک پہنچا جائے، ویتقرب بہ، اور اس کا قرب حاصل کیا جائے، یعنی کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، کسی کا قرب حاصل کرنے کا راستہ، اسے کہتے ہیں وسیلہ۔ اب عربی لغت میں جو اس کا معنی بیان ہوا، اور پھر احادیث طیبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے وسیلے کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا، اور اللہ رب العزت سے دعاؤں میں وسیلہ پیش کیا، جب ان دونوں کو سامنے رکھا جائے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ وسیلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے کسی نیک ہستی، وہ انبیاء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، انہیں ذریعہ بنایا جائے، یعنی ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ مالک مولا، میں یہ تیری نیک ہستی، اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں یہ
دعا کرتا ہوں میری دعا کو قبول کرے۔ اور کوئی ایسی نیک ہستی، ایسا نیک بندہ، ایسا عالم جو اللہ رب العزت کی معرفت رکھتا ہے، علم بھی ہے اور اللہ کی معرفت بھی ہے، اس کی سنگت اختیار کی جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے، اس کا قرب اختیار کیا جائے، تاکہ اس کے پاس بیٹھ کے بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا راستہ سیکھے۔ وہ اللہ رب العزت کا قریبی ہے، اس کے پاس بندہ بیٹھے گا، اس سے سیکھے گا، علم سیکھے گا، عمل سیکھے گا، تو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ وسیلے کے معنی ہیں، مفاہیم ہیں اور مطالب ہیں۔ اب اس پہ جو حدیث تجربات ہیں اور ائمہ کے اقوال ہیں وہ تو ابھی آگے آئیں گے، لیکن جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اب وہ پہلے دور ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب ہے قرب۔ پوری آیت تجربہ میں کہا گیا کہ تم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ بلکہ اللہ رب العزت کے قرب کا تو انکار نہیں ہے، لیکن یہاں صرف قرب کی بات نہیں ہے، یہاں ذریعے کی بات ہے جس کے ذریعے تم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرو۔ علامہ ابن منظور نے لکھا الوسیلۃ فی الاصل ما یتوسل به الی الشیء ویتقرب به۔ کسی شے کا وسیلہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے اس شے تک پہنچا جائے، کسی شے کا وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے اس شے تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ یعنی جنہوں نے صرف قرب حاصل کر کے باقی سب چیزوں کا قرب مطلب اس کا کر کے باقی سب چیزوں کو نفی کر دی ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا اور اس کا مفہوم ٹھیک سے بیان نہیں کیا۔ اور پھر دوسری غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے، دیکھو بھائی اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وسیلہ یہ ایک ترغیبی حکم ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو وسیلے سے مانگو، یہ ترغیبی حکم ہے، ترغیب دیا گیا ہے کہ تم ایسا کرو، تم یہ کام کرو، کیونکہ اس میں فائدہ ہے ہمارا۔ اور نہ ہی یہ کوئی ایسے عقائد میں سے ہے کہ جنہیں اپنانا کوئی بہت زیادہ ضروری ہو، عقائد ضمنیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو جو صحیح صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مانگے، ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا کرے۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، لیکن کسی نیک بندے کے وسیلے سے دعا مانگنا، نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگنا، اس کی اجازت ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے جی ڈائریکٹ ہی مانگنا ہے اور باقی وسیلے سے دعا مانگنا ناجائز ہو گیا، نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو ناجائز قرار نہیں دیا ہم اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے جسے ناجائز قرار نہیں دیا ہم اسے ناجائز قرار نہیں دے سکتے۔ جب اللہ رب العزت نے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، حضور نے خود صحابہ کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی ترغیب دی ہے اور دعا سکھائی ہے، تو ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں اور کیسے اسے ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ایک بندہ ہے وہ وسیلے سے دعا نہیں مانگ رہا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ مانگ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نیک لوگوں کے وسیلے سے، نیک اعمال کے وسیلے سے، تو ہم اسے منع نہیں کر سکتے کیونکہ اجازت موجود ہے۔ اب دوسرا، اللہ رب العزت کے وسیلے سے دعا مانگنے، نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگنے میں حکمت کیا ہے؟ بھائی دیکھیں یہ نیک لوگ اللہ رب العزت کے قریبی ہیں، اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہیں۔ بندے تو ہم بھی اللہ کے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں، لیکن ان کی بندگی میں اور ہماری بندگی میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں خاص قرب حاصل ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام بن گیا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم اس امید کے ساتھ کہ جب وہ ہمارے لیے دعا مانگیں گے یا ہم ان کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حیا کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر انعام ہے، تو دعاؤں کی قبولیت کے راستے کھلتے ہیں۔ باقی ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے، دیکھو جی مشرکین جو ہے نا وہ بتوں کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے اور فرشتوں کو اپنا وسیلہ سمجھتے تھے، اور تم نبیوں اور ولیوں کو وسیلہ سمجھتے ہو، وہ بھی مشرک، اور ان کے راستے پہ چل کے تم بھی مشرک۔ بھائی نہیں، ان کا نبیوں اور بتوں اور فرشتوں کو وسیلہ سمجھنا اور اہل ایمان کا نبیوں اور ولیوں کو وسیلہ سمجھنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اس میں کیا تھا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سورہ زمر کی آیت ہے، ایک ہی آیت پیش کر دی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اب
الفاظ دیکھیے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت. اور مشرکین کا فرشتوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ اللہ کی بیٹی ہیں، یا قدرت کائنات کا نظام چلانے میں یہ اللہ رب العزت کے شریک ہیں. اب دیکھیے وہ وسیلہ دے رہے ہیں معبود سمجھ کے یا معبود کا شریک سمجھ کے، اور ان کی عبادت کرتے ہوئے ما نعبدہم، اس لیے وہ شرک ہے. ہم جو اولیاء کرام اور انبیاء کرام کو وسیلہ سمجھتے ہیں، یہ معبود سمجھ کے نہیں، یہ محبوب سمجھ کے، اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے سمجھ کے، اللہ کے محبوب سمجھ کے. خدا کی خدائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے عاجز بندے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے بندے ہیں، یہ بندے ہیں. اب دیکھیں جب معبود سمجھنا ختم ہو گیا، اللہ رب العزت کی معاملات میں شریک سمجھنا ختم ہو گیا، اللہ رب العزت کا انہیں محتاج سمجھا گیا، اللہ کا بندہ سمجھا گیا، تو شرک کی جڑ کٹ گئی. وہ جو مشرکین کے ساتھ مشابہت دی جاتی ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ بنیادی باتیں ہیں وسیلے کے حوالے سے انہیں سمجھنا ضروری ہے. اب باقی رہ گیا معاملہ کہ وسیلہ ثابت کہاں سے ہے. ایک تو اس آیت سے ثابت ہے، ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرے. اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے جو اعمال ہیں، اور علماء امت نے جو اس آیت تجربہ سے سمجھا ہے، اب تھوڑا سا اس کی وضاحت ہو جاتی ہے اور پھر آگے چلتے ہیں. اب وسیلہ، اس سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ایمان ہو، نیک اعمال ہوں، عبادات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو، گناہوں سے بچنا ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. یہ سب چیزیں، ایمان، عبادت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، گناہوں سے بچنا، سب اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. اور اسی طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں وسیلہ اختیار کرنا، اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کا وسیلہ اختیار کرنا، یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور پھر اسی طرح مرشد کامل، یعنی جو بندہ اللہ رب العزت تک پہنچا ہوا ہے، اللہ کا قرب اسے حاصل ہے، اس کے ساتھ چلنا، اس کی اتباع کرنا، نیک معاملات میں، اللہ رب العزت کی عبادت کے معاملات میں اور روحانی معاملات میں، یہ بھی وسیلہ ہے. اور یہ جو بات ہے کہ مرشد کامل یہ بھی وسیلہ ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہا جا رہا. اس امت کے بہت بڑے عالم، علماء اہل حدیث، علماء دیوبند اور کئی مکاتب فکر ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ سب حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے القول الجمیل، القول الجمیل میں حضرت شاہ صاحب نے ابتغوا الیہ الوسیلہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس سے مراد مرشد کامل ہے، یعنی جس کے پیچھے چل کے اور جس کی رہنمائی میں بندہ محنت کر کے، کوشش کر کے رب العزت تک پہنچتا ہے. اور شاہ اسماعیل دہلوی جو اہل حدیث علماء کے بڑے ہیں، دیوبندی علماء بھی انہیں مانتے ہیں. اور آج کل کے جو گمراہ لوگ ہیں، جو ہیں تو گمراہ، لیکن نہ اپنے آپ کو دیوبندیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، نہ وہابیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی شاہ اسماعیل دہلوی کا ادب کرتے ہیں. تو شاہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں اس وسیلے کی یہی جو ہے نا وہ کہ مرشد کامل جو بندے کو اللہ رب العزت کے راستے پہ چلاتا ہے، وہ بھی وسیلہ ہے. تو اب رہ گیا معاملہ کہ احادیث سے دکھائی جائیں کہ احادیث میں وسیلہ کام پہ آیا ہے. تو آئیے چند احادیث تجربات اس حوالے سے انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ جو مزید ہر اعتبار سے واضح ہو جائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، اور صرف ہمارا ہی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت نے جب جنت سے نکالا ہے تو اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو معافی مانگی ہے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگی ہے. اب یہ جو حدیث پاک ہے یہ معجم صغیر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے.
اس کے بعد حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کی ترغیب دی. مثلا سنن ابن ماجہ کی اور دیگر کی کتابوں کی حدیث ہے. سنن ابن ماجہ میں اس کا نمبر 1385 ہے. مسند احمد میں 17,240 ہے. مستدرک حاکم میں 1180 ہے. حضرت عثمان بن حنیف راوی ہیں کہ ایک نبینہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری بینائی نہیں ہے، میرے لیے دعا کیجیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں، اگر تو صبر کرے تو یہ بہتر ہے. تو اس نبینہ صحابی نے عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں. جب ہم نے اصرار کیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھو اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اور میں تیری طرف متوجہ ہوں تیرے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلہ سے. اب دیکھیے واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، میں تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوں. اور وسیلہ آ گیا. پھر آگے کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اب اس دعا میں انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا حضور کے سکھانے سے، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں نے آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی ہے، لتقضی، تاکہ وہ حاجت پوری کر دی جائے، اللہم فشفعہ فی، اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. حضرت عثمان بن حنیف جو اس حدیث کے راوی ہیں، اب ان کی سنیے وہ کیا فرماتے ہیں. فواللہ ما تفرقنا ولا طال بنا الحدیث حتی دخل الرجل وکأنہ لم یکن بہ در قط، خدا کی قسم زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ نبینہ صحابی واپس آیا اور وہ بینا ہو چکا تھا، آنکھیں واپس آ چکی تھی، گویا کہ اسے کوئی بیماری ہی نہیں تھی. اب روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف جب تک زندہ رہے لوگوں کو پریشانیوں سے نجات کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی یہ دعا بتاتے رہے. اسی طرح امام بخاری و مسلم کے استاد امام ابو بکر حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کی کتاب مسند ابن ابی شیبہ، اس کی حدیث نمبر 32,002 ہے. اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اب دیکھیے الفاظ کیا ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا. ایک صحابی جن کا نام بلال بن حارث مزنی ہے، وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے. اب قبر رسول کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. وہ درخواست کی یا رسول اللہ استسقِ امتک فإنہم قد ہلکوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں کیونکہ وہ ہلاک ہونے والی ہے. تو انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ عمر کو سلام کہو اور بتاؤ کہ انہیں باران رحمت سے نوازا جائے گا. پھر بارش بھی ہوئی اور یہ بڑی معروف روایت ہے، کئی کتابوں کے اندر آئی ہے. تو علامہ ابن حجر اسقلانی جو شارح بخاری ہیں فتح الباری میں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح الاسناد قرار دی ہے. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسند بزار کی حدیث ہے اور اس کا نمبر مسند بزار میں 1925 ہے. کنز المال میں بھی یہ موجود ہے 31,903 پہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تحدثون ونحدث لکم، تم مجھ سے بات کرتے ہو میں تم سے بات کرتا ہوں، وفاتی خیر لکم، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال، تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے اوپر پیش ہوں گے، فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، میں تمہارا کوئی اچھا عمل دیکھوں گا تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، اور میں تمہارا کوئی برا عمل دیکھوں گا تو تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں. اب یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش منگوانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے وسیلہ بنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
خود اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ قرآن پاک میں ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، ان یہودیوں کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے وہ کافروں کے پہ فتح حاصل کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور پھر حضور کی زندگی میں حضور نے خود صحابہ کرام علیہ رضوان کو، حضرت عثمان بن حنیف کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی ترغیب دی، اور پھر آپ کے وسیلے، آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی۔ ایک روایت اس کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والی، وہ بھی سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے وسیلے سے اور اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اب یہ روایت معجم کبیر طبرانی کی حدیث نمبر 199 ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، ان کی قبر کھودی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں تشریف لے گئے، اور آپ نے قبر میں بیٹھ کے رب العزت سے دعا مانگی، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر عرض کی اغفر لی امی، اللہ میری اس ماں فاطمہ بنت اسد کو معاف کر دے، ووسع علیہا مدخلہا، اس کی قبر کو وسیع کر دے، بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، اے اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے وسیلے سے۔ اب حضور خود اپنے وسیلے سے اور جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اب یہ مسئلہ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کے لیے یہ پروٹوکول موجود ہے کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے؟ جی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہی بات سمجھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، اس کے بعد بھی علماء امت نے یہی بات سمجھی ہے، اور یہی ہمارا دین ہے۔ اب دیکھیے بخاری شریف کی وہ معروف حدیث نمبر 3710 کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے ان کے وسیلے سے دعا مانگی، بارش کے لیے ان کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اب حضرت عمر کا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگنا، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی یہ پروٹوکول نیک لوگوں کا موجود ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے یہی لکھا ہے کہ یہ اس کا جواز بیان کرنے کے لیے کہ یہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور اب آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز نہیں تھا تو اس لیے حضرت عباس کے وسیلے سے مانگی ہے، نہیں، وہ الگ حدیث ہیں، ابھی کچھ بیان بھی کر دیے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد آج تک اور قیامت تک حضور کا وسیلہ چلتا رہے گا اور قیامت کے دن بھی چلے گا۔ پھر اسی طرح جو علماء امت نے سمجھا، اب حوالہ جات تو بے شمار ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان صفحہ 166 پہ صرف ایک ہی بات جو ہے نا بیان کر دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے برکت لیتا ہوں اور ان کے قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے پاس جاتا ہوں اور خدا بند عالم سے دعا کرتا ہوں تو فوراً میری حاجت روائی ہوتی ہے۔ 1400 صدیوں سے علماء امت نے یہی عقیدہ سمجھا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے اپنی کم فہمی کی بنیاد پر اس میں کچھ خلل ڈالنا شروع کیا ہے، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس کی جو بندہ سنے گا وہ مطمئن ہوگا، اس کی وضاحت ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، وجاہدوا فی سبیلی، اور جدوجہد کرو اللہ کے راستے میں، تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف رہو، جہاد اصغر یعنی اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا اور اس کے لیے عبادات کرتے رہنا، جہاد اکبر کا موقع ہو تو جہاد اکبر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا گیا کہ جن نے دانستہ کفر اختیار کیا اور انہیں سمجھایا گیا، بتلایا گیا، لیکن پھر بھی وہ اس پہ اڑے رہے، تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، ان کی ملکیت میں جو کچھ زمین میں ہے اور سب کا سب، اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور بطور فدیہ دیں اسے نجات پانے کے لیے قیامت کے دن، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیے گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ
ایمان کی کتنی قدر و قیمت ہے. جو کوئی زمین میں ہے اور اس کے برابر بھی قیامت کے دن کافر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایمان جو ہمیں فری میں ملا ہے کہ کتنی اس کی قدر و قیمت ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے، اور ہمیں اس کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے اوپر کس قدر قائم رہنا چاہیے. شکر اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار، بہت چاہیں گے کہ نکلیں اس عذاب سے. وما هم بخارجین منها، لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں عذاب سے بچائے، ایمان پہ ثابت قدم رکھے اور صحیح عقائد پہ ہمیشہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.